وہ بھی سجدہ یہ بھی سجدہ. وقال فی سجودہ الحمدللہ, اور سجدے میں الحمدللہ پڑھا. ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی, میری امت مجھے بخش دیجئے, میری امت کو میرا حوالہ کر دیجئے. سبحان اللہ. یہ ظہور ہے, لباس آدمی میں ظہور ہے. ایک بعد دیگر یہ, اس کے بعد ایک گھڑی آتی ہے کہ دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں, پردہ فرما جاتے ہیں. آخری گھڑی دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, خبردار میرے آقا پردہ فرما گئے, ایسی بات کوئی مت کرنا. انتقال فرما گئے, موت کا لفظ استعمال کیا تھا, خبردار نہیں کرنا. حضرت ابوبکر صدیق سمجھاتے ہیں عمر فاروق اعظم یہ وقتی طور پہ ہے, عارضی طور پہ ہے, کچھ دیر کے لیے یہ زخم ہے, آپ سمجھو تو صحیح. دوسرے احادیث سے سمجھاتے رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم, میرا یہاں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے, میرا یہاں سے پردہ کر جانا تمہارے لیے بہتر ہے. تحدثونی واحدثکم, جب میں یہاں ہوں تم مجھ سے کچھ پوچھتے ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں حدیث بیان کرتا ہوں تم سنتے ہو, میرے سے گفتگو کرتے ہو. رہنمت ہے, فرشتے سارے وہیں پہ جمع ہیں کیونکہ مرکز وہیں پہ ہے, اصل الموجودات وہیں پہ ہے. حضرت سیدہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ملک شام تک ملاحظہ کر رہی تھی, بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ اذا ظہر منی نور فرأیت مشارق الارض ومغاربها, میرے سے جب نور کا ظہور ہوا میں مشارق الارض پورب سے لے کے پچھم تک پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہا. وہ نبی نہیں تھی, وہ نبی نہیں تھی, نبی کی والدہ تھی, والدہ تھی. وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کائنات کو دیکھ رہی تھی. ارے جن کے صدقے میں ان کو یہ مرتبہ ملا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چاروں طرف فرشتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام حاضر ہیں, صبح صادق کا وقت ہے. سیدہ فرماتی ہے فظہرا منی نور, مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا. سبحان اللہ. اور ایسے ویسے نہیں, وہ میرا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے, جن کو میرے بیٹے کے حساب سے تم جانتے ہو, وہ نور ظاہر ہوا. ایسے نہیں, ننگا نہیں آیا, بلکہ ملبوس بلباس الجنہ, جنتی لباس پہنے ہوئے. کوئی آتا ہے, کوئی لباس پہنا ہوا کوئی آیا کائنات میں؟ نہیں نہیں, آج تو شان خدا کا ظہور ہونا تھا. سبحان اللہ. شان خدا کا ظہور کا وقت تھا. ملبوس بلباس الجنہ, معطر بعطر الجنہ, مترجل الشعر, کہن بکہن الجنہ. فسجد لربه وقال في سجوده الحمدللہ. لباس پہنے ہوئے تھے, کنگھی کیا ہوا تھا, عطر لگائے ہوئے, جنتی عطر لگائے ہوئے تھے, مقطوع السرہ, ناک کٹا ہوا تھا, کحل بصر لگا ہوا ہے, جنتی سرما لگا ہوا ہے. شہنشاہ کی آمد ہے, شان خدا کا ظہور ہے. آتے ہی سجدہ کیا. سبحان اللہ. اس وقت بھی سبحان اللہ. یاد نہیں رہا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تخلیق کے بعد فوراً سجدہ, اور یہاں ظہور کے بعد فوراً سجدہ. خوش قسمت ہو سجدہ, ماشاءاللہ. رب کو سجدہ جو کیا کرتے ہو شب و روز, خوش قسمت ہو.
وہ بھی سجدہ یہ بھی سجدہ. وقال فی سجودہ الحمدللہ، اور سجدے میں الحمدللہ پڑھا. رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. میری امت مجھے بخش دیجئے، میری امت کو میرا حوالہ کر دیجئے. سبحان اللہ. یہ ظہور ہے، لباس آدمی میں ظہور ہے. ایک بعد دیگر یہ اس کے بعد ایک گھڑی آتی ہے کہ دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں. آخری گھڑی دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خبردار میرے آقا پردہ فرما گئے، ایسی بات کوئی مت کرنا. انتقال فرما گئے، موت کا لفظ استعمال کیا تھا، خبردار نہیں کرنا. حضرت ابوبکر صدیق سمجھاتے ہیں عمر فاروق اعظم یہ وقتی طور پہ ہے، عارضی طور پہ ہے، کچھ دیر کے لیے یہ زخم ہے، آپ سمجھو تو صحیح. دوسرے احادیث سے سمجھاتے رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا یہاں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، میرا یہاں سے پردہ کر جانا تمہارے لیے بہتر ہے. تحدثونی واحدثکم، جب میں یہاں ہوں تم مجھ سے کچھ پوچھتے ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں حدیث بیان کرتا ہوں تم سنتے ہو، میرے سے گفتگو کرتے ہو، رہنمائی لیتے ہو، اس لیے میرا یہاں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے. تحدثونی واحدثکم، اور انتقال کر جانا وممات خیر لکم کیسے؟ فرمایا تعرض علی اعمالکم فإن وجدت فیہ خیرا حمدت اللہ وإن وجدت غیر ذلک فاستغفر اللہ لکم. فرمایا میری امتی میرا یہاں سے دنیا سے پردہ کر جانا صرف تمہارے لیے بہتر اس انداز میں ہے، کیونکہ یہاں جب میں ظاہر میں رہوں گا جہاد بھی کرنی ہے، میں نے جہاد میں بھی کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، امامت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، دوسرے اعمال دنیاوی جو ہے اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. اور جتنا وقت مل جائے گا تمہارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، ہمیشہ تمہارے لیے رب کے حضور میں دعائیں فریاد میں مصروف رہتا ہوں. مگر تمہارے لیے خوش قسمتی ہے، موت تو میرے لیے آنے واحد کے لیے ہے، میں تو ظاہری حیات سے بہتر حیات میں قبر انور میں روضہ انور میں رہوں گا. تمہارے اعمال تم کیا کر رہے ہو؟ تُعْرَضُ عَلَيَّ اعمالکم، تم جو کچھ بھی کرو گے میرے سامنے پیش کیا جائے گا. شہاب الدین صاحب کے گھر میں میلاد کی محفل ہے، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. آقا باخبر ہے کہ نہیں؟ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. مسلم کی عبارت پڑھ رہا ہوں، مرفوع اور صحیح سند. فَإِن وَجَدْتُ فِيهِ خَيْرًا، اگر میں نے دیکھ لیا کہ میری امتی جو ہے بہتر عمل میں اعمال صالحہ میں مصروف ہے، فحمدت اللہ، میں اللہ کے دربار میں شکر ادا کروں گا. وَإِن وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو. سرکار نے شر کا لفظ بھی ہماری طرف منسوب کرنا گوارا نہیں فرمایا، فرمایا او غیر ذالک، اگر ایسا نہ ہو یعنی بہتر نہ ہو، فاستغفر اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ کے دربار میں معافی مانگتا رہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے میرا یہاں چھپ جانا، پردہ کر جانا کیا ہے؟ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ تم گنہگاروں کے لیے ہمیشہ میں روتا رہوں گا، اللہ کے دربار میں دعائیں فریاد مناجات کرتا رہوں گا. لیکن جو آنکھوں والے ہوں گے، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیں گے،
दीदाए कोर को क्या आए नजर, क्या देखे। ये मोहम्मद हाजी नजर मोहम्मद साहब ने जो तकरीर की है बड़े इख्तिसार के साथ, कई पॉइंट। आंखों में बीनाई पैदा करो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी हमारे साथ मौजूद है। जब मर्जी जियारत कर ले, जब मर्जी जियारत से मुशर्रफ कर दे। ये सही उम्मत बनो। लेकिन पर्दा कर जाने में हिकमत ये है, हर अहल ना अहल जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रश लगाएंगे और तुम्हारे लिए रोने का जो वक्त है उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी। आका फरमाते मैं तो वैसे दुनिया में जैसा था वैसे ही रहूंगा, मगर यहाँ फायदा ये है कि हमेशा तुम्हारे लिए रोता रहूंगा। आखिरी बात मैदान कयामत है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये बेवकूफ लोग हैं। मैं अब तो वो तकरीरें ही छोड़ दी, वरना पहले हाजी साहब को पता है वो इख्तिलाफी जो तार रोजाना तकरीर में करता था। बेवकूफ लोग हैं, खामखाई में ये मर गए नहीं रहे, हयात के इनकार कर रहे हैं। अरे जब रब फरमा रहा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आखिरत औला से बेहतर है, तो दुनियावी जिंदगी से बेहतर जिंदगी न हो तो खुदा का कलाम झूठा है ना। मैदान कयामत है, 50,000 साल के बराबर का वक्त। जिसने जितना गुनाह किया हो, जितनी गुनाह जिसने किया हो, उतने ही पसीने में कड़ा है। कोई कमर तक पसीना है। बात क्या है, इसने पूरी जिंदगी के आधी जिंदगी जो है गुनाहों में गुजार दी, इसलिए आधे कमर तक पसीने में ये खड़ा है। कोई सीने तक है तो कोई गर्दन तक, कोई तैर रहा है पसीने में। नफसी नफसी का आलम है। माँ बेटे को भूल गई, बेटा माँ को भूल गया, वालिद अपने औलाद को भूल चुके, भाई भाई के रिश्ते से इनकार है, किसको ही याद नहीं है। रब फरमाएगा, सही हदीस है, बुखारी शरीफ में मौजूद है, इरफा रासका या मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाई। कहाँ होंगे? मकामे महमूद में सजदारेज है। मकामे महमूद में सजदारेज है। मकामे महमूद में सजदारेज है। रब फरमाता है इरफा रासका या रसूल अल्लाह, आप अपने सर मुबारक को उठाइए। इश्फा तुश्फा, जो कहेंगे मान लूंगा। आप सर मुबारक को उठा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुरू में सजदा रब ने जारी रखा, रब ने जारी रखा। कायनात में लोग सजदे करते रहे, सजदे करते रहे, जारी है, जारी है। आका ने भी सजदा किया है, नमाजें पढ़ के दिखा दिया है। आखिर में कयामत के मैदान में जो ही सजदे में सर मुबारक रखा, रब ने कहा इरफा रासिक, हो गया ना या रसूल अल्लाह, शुरू आखिर भी, अब सर मुबारक उठा लीजिए। सजदा पूरा हो गया। अरे कायनात को समझना चाहो तो एक सजदाए अव्वल को लो, एक सजदाए आखिर को लो। बीच में जो कुछ है ये सब उन दोनों सजदों का करिश्मा है। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।